الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم اللہ کی توفیق سے آج زیارت ایک دوسرے کے پاس آنا جانا اس کے حوالے سے جو اسلام میں شاندار ہدایات ہیں اس پہ کچھ بات کریں گے. سب سے پہلے اس کے بارے میں جو 2 آیتیں سورہ نور میں ہیں، سلیمان بیٹا اس کی تلاوت کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. جزاک اللہ خیرا. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مسلمانوں کو ایک، جیسے ہم جانتے جسم کی مانند بنایا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، شفقت کرنے میں اس طرح ہے جیسے ایک جسم کی مانند. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اس میں سے اگر ایک عضو، ایک حصے کو شکایت ہوتی ہے، بیماری مبتلا ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، تو سارا جسم بے خوابی میں، درد میں مبتلا ہوتا ہے. تو مسلمان اس طرح آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جو خوشی ہے اس پر بھی خوش ہوتے ہیں. آپس میں جو مسلمانوں کی اخوت ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس کا ایک جو تقاضا ہمیں شریعت میں بتایا گیا اور ایک بہت پسندیدہ کام جو شریعت میں اس کی ہدایت کی گئی وہ ایک دوسرے کے پاس جانا ہے، جس کو عربی میں اس کو زیارت کہا جاتا ہے، یعنی وزٹ کرنا. تو ایک دوسرے کی زیارت کرنا، وزٹ کرنا، تو ایک دوسرے کے پاس چل کے خود ایک دوسرے کے پاس جانا. اس حوالے سے ہماری جو خوبصورت شریعت ہے اس میں بہت سی ہدایات آئی ہیں. جانے والے اس کام کی جو شان ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، اور جس کے پاس بندہ جائے اس پر کیا حق ہے آنے والے کا اس کو بیان کیا گیا. اور پھر جو آنے جانے کے آداب ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ ہمیں احادیث میں ان کا بھی ذکر ملتا ہے. پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے کے پاس جو فی اللہ، یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے پاس جانا، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، اس بارے میں صرف 2 احادیث ہم سنتے ہیں. پہلی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما من عبد زار اخا له يزوره في الله ما من عبد اتى اخا له يزوره في الله، کہ کوئی بھی بندہ جب اپنے بھائی کے پاس آتا ہے کہ اللہ کی خاطر اس کی زیارت کر رہا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، نہ الا نادى مناد من السماء، تو ایک جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے، ان طبت وطابت لك الجنہ، کہ تو پاکیزہ ہوا اور تیرے لیے جنت پاکیزہ ہوئی. تو پاکیزہ ہوا کس چیز سے پاکیزہ؟ علماء نے کہا شاید مراد یہ کہ تو گناہوں سے پاکیزہ ہوا.
اور تیرے لیے جنت پاکیزہ ہوئی۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ، اور سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی ملکوت میں، سلطنت میں یہ فرماتے ہیں عبدی ذا رفیہ وعلی قراہ ولم ارض بقرا دون الجنہ، کہ میرا بندہ میرے بندے نے میری خاطر زیارت کی اور اس کی مہمان نوازی میرے ذمے ہے، وعلی قراہ، اور اس کی مہمان نوازی میرے ذمے ہے، اور میں اس کی مہمان نوازی میں جنت سے کسی کم تر چیز پر راضی نہیں ہوا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں، سلسلہ صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث پہ میرے بھائیوں غور کریں، جب بھی بندہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے، یزورہ فی اللہ، اللہ کے لیے اس کی زیارت کرتا ہے، تو اس میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات کہ فرشتہ آسمان سے پکارتا ہے، تو فرشتہ بھی کس کے حکم سے پکار رہا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں، وہ بھی یقیناً اللہ کے حکم سے ہی پکار رہا ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے تو پاکیزہ ہوا، تیرے لیے جنت پاکیزہ ہوئی۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی سلطنت میں، ملکوت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری خاطر آیا ہے، ذا رفیہ، میری خاطر آیا ہے، اور اس کی مہمان نوازی میرے ذمے ہے۔ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے یہ جو بندہ ایک اور بندے کے پاس جا رہا ہے، اس کی مہمان نوازی اپنے ذمے لی۔ اور آگے کیا خوبصورت، اتنی شاندار بات ہے کہ میں اس کی مہمان نوازی میں جنت سے کم تر چیز پر راضی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسی حدیث ہے کہ اس پر آپ غور کریں تو جو دوسرے کے پاس اللہ کے لیے جانا، آدمی کیسے اس سے غافل رہ سکتا ہے؟ اتنی عظیم الشان، یعنی اس کا جو اس حدیث میں جو فائدہ، اس کا ثمرہ بتایا جا رہا ہے، وَلَمْ أَرْضَ بِقِرًا وَلَمْ أَرْضَ فَلَمْ أَرْضَ لَهُ بِقِرًا دُونَ الْجَنَّةِ، کہ میں اس کے لیے مہمان نوازی میں جنت سے سوا کسی چیز کے پہ راضی نہیں ہوا۔ دوسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے پاس فی قریۃ اخری، ایک اور بستی میں گیا، ساتھ نہیں بلکہ ایک اور بستی میں، اپنی بستی کو چھوڑ کے اس کی زیارت کرنے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب یہ بندہ اس کے پاس سے گزرا تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے این ترید، تم کہاں کا ارادہ رکھتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، تو میں فلاں، میرا ایک بھائی ہے اس بستی میں، تو اس کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے هل لک من نعمت هل لک علیہ من نعمت تربها، کہ کیا اس کی کوئی تم پر نعمت ہے، احسان ہے جس کی تکمیل کے لیے، جو باقی اس سے لینے کے لیے تو اس کے پاس جا رہا ہے، یعنی کوئی فائدہ جو اس نے پہلے تجھے دیا وہ مزید اس کی تکمیل کے لیے، مزید فائدہ لینے کے لیے تو اس کے پاس جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے لا غیر انی احببتہ فی اللہ، کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سوائے اس کے جانے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے اس سے اللہ کی خاطر محبت کی۔ تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ پس میں اللہ تعالیٰ کا تیری طرف رسول، پیغام یعنی قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ، کہ اللہ تعالیٰ اللہ نے تجھ سے محبت کی جس کی خاطر تو نے اس سے محبت کی۔ تو یہ بندہ جب اپنے بھائی کی، وہ اپنا بھائی جس سے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ اتنا اس کا یہ کام پسند ہے کہ فرشتہ اس کی راہ میں بٹھایا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کو یہ خوشخبری دیتا ہے تو اپنے بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس کی خاطر، اس وجہ سے تو اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تیرے سے محبت کی۔ یہ ایک پہلو ہے جانے کی جو فضیلت ہے۔ دوسرا، جس کے پاس جایا جائے اس کا پر کیا حق ہے اس کے بارے میں 3 حدیثیں سنتے ہیں۔ یعنی ایک تو جو جانے والا اس کے حوالے سے، اب یہ ہے بعض احادیث کہ جس کے پاس بندہ جائے، جو میزبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص
ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، عزت کرے. تو نبی علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ اس چیز کو جوڑا، یعنی ایمان کا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. جس کا ایمان ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ تکریم کرے گا وہ مہمان. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ اور بے شک تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے. بہت سے حقوق کئی ہم خود ڈیفائن کر لیتے ہیں. یہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیے، جیسے اللہ نے ہم پر عبادات مقرر کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سب عبادات مقرر کی. اسی فہرست میں اللہ نے یہ بھی ہم پر مقرر کیا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ، زور یعنی زیارت کرنے والا مہمان، تو تیرے جو مہمان ہے اس کا تجھ پر حق ہے. اسی حوالے سے جو تیسری حدیث ہے اور بہت ہی وہ یعنی خوفناک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث امام احمد نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، لا خیر اس میں کوئی خیر نہیں، فی من لا یضیف اس شخص میں جو کہ ضیافت نہیں کرتا، جو اس کے آنے والے مہمان کی تکریم نہ کرے، اس کا خیال نہ کرے، ایسے بندے میں کوئی خیر نہیں. یہ حدیث کیسی اس میں یعنی بعید آ رہی ہے کہ تم پر یہ آپشن نہیں ہے، تمہارے اختیار نہیں ہے، جو آنے والا مہمان ہے اس کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کی تکریم کرو، اس کی مہمانداری کرو. یہ حدیث بھی صحیحہ میں موجود ہے. ان سارے یہ جو فضائل ہیں جانے کی فضیلت اللہ کی خاطر، یعنی کہ اپنے بھائی کے پاس، اور اسی طرح مہمانداری کا جو حق یہاں بیان کیا گیا، اس حوالے سے تیسری بات یہ کہ بہت ہی اہم بات کہ یہ فضائل کب حاصل ہوں گے، ان میں جو خیر اللہ نے رکھی ہے، برکتیں رکھی ہیں، وہ کب حاصل ہوں گی. اس کے لیے شریعت نے کئی آداب مقرر کیے، وہ آداب بجا لائیں گے تو ہی ہمیں وہ فائدے حاصل ہوں گے. ورنہ جیسے بہت بڑی تعداد اس وقت نظر آتا ہے کہ آنا جانا ایک دوسرے کے پاس زیارت کرنا، وزٹ کرنا، یہ ایک بوجھ بن گیا، یعنی جہاں وہ رحمت اللہ نے رکھی ہے وہ زحمت بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت نے آداب بتائے ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. جہاں شریعت نے یعنی اس کی ترغیب دی ہے، ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی بتائیں، ان کا خیال رکھا جائے گا تو ہی وہ رحمت رہے گی، تبھی وہ برکت کا باعث ہوگا. ورنہ وہی ہو رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے. آنا جانا یہ ایک ہوا ہوتا ہے، اتنا مشکل لگنے لگتا ہے جانے والے کو بھی، آنے والے یعنی جس کے پاس جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایک بعض اوقات جو ہے وہ فضا بن جاتی. اس حوالے سے پہلا ادب، یہ جو سارے فضائل بیان کیے گئے، جو پہلی حدیث میں بیان کیا کہ فرشتہ اس کو منادی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یعنی جنت میں داخلے کا اس کو سبب یہ بتایا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں جو ذکر آیا کہ فرشتہ اس کی راہ پر اللہ نے بٹھا دیا اور اس نے اس کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تجھ سے محبت کی. یہ سب چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ جبکہ اس کی زیارت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. تو دنیا کا فائدہ حاصل کرنا، اس کے لیے بندہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو یہ فضیلتیں اس کے لیے نہیں ہیں. پھر اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے ثواب حاصل کرنا مقصد ہے. اخلاص کے ساتھ مسلمان بھائی کی زیارت کریں تو ہی سارے فضائل حاصل ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں حدیث میں جو پہلی حدیث بھی آئی اس میں عبدی زار فیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس نے زار فیہ، میری راہ میں میری خاطر اس نے زیارت کی. اور اسی طرح دوسری حدیث میں شرط آ رہی. تو زیارت صرف وہی کارآمد ہے اللہ سے ثواب سے، اسی زیارت کا حاصل ہوتا ہے، وزٹ کا، کیونکہ بندے کا جس میں بندے کے جانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. اگر یہ ایک مقصد واقعی ہمیں یعنی سمجھ آ جائے تو ایسا جو چیز ایک معاشرے میں نظر آتی ہے کہ مثلا 4 گھر چھوڑ کے ممکن ہے کسی کا گھر ہو، ایک ایسا بندہ جس کی کہ دنیاوی حیثیت کم تر ہے اور بندہ بیمار ہوا اور ہفتوں نہیں مہینوں میں مار رہے، اور بعض اوقات تو ممکن ہے بعد میں فوت ہو جائے، اور اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میرے پاس اس کی عیادت کے لیے جانے کے لیے، اور نہ بعد میں
اس کے جنازے میں شرکت کریے، اس کے بعد وقت ہی نہیں نکل رہا، یا کبھی سواری کا مسئلہ آیا تھا، کبھی کوئی اور مسئلہ آیا تھا، تو یہ اس کی زیارت کو نہیں جاتا۔ ہاں اگر کوئی اونچے اسٹیٹس کا بندہ، کوئی مالدار، کوئی اونچے منصب کا آدمی، وہ شہر کے دوسرے کونے میں بلکہ دوسرے شہر میں بھی اس کی یعنی بیمار ہوتا ہے، تو یہ اس کے پاس ہر چیز دستیاب ہوتی ہے، وسائل آتے ہیں، اس کے پاس پہنچا ہوتا ہے، اور پھر ہر مجلس میں بتاتے ہیں ہاں فلاں کے پاس تو میں گیا تھا، فلاں کے پاس میں خود وزٹ کر کے آیا اس کو۔ کیا یہ واقعی اللہ کے لیے زیارت ہے؟ یہ مراد نہیں کہ جو بندہ پیسے والا اس کو وزٹ نہ کیا جائے، لیکن آپ پیسے والے کو کریں یا غریب بندے کو کریں، آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ اگر واقعی اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے تو وہ نیک مسلمان جو کہ آپ کے پہلو میں رہتا ہے، جو کہ قریب تر ہے، اس کے لیے کبھی ٹائم نہ ملے اور دور والے کے لیے اسٹیٹس والا ٹائم مل جائے، تو یہ کیسے اللہ کی خاطر زیارت، یہ کیسے زیارت ہے؟ اور اسی طرح اگر یہ مقصد آدمی کے سامنے ہو کہ میری زیارت کا مقصد وزٹ کرنے کا، باہم آنے جانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ایسی جگہیں جہاں پہ کہ منکرات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہاں پر ماحول ہے، سامان ہے، کیا ایسی جگہ بندہ جائے گا اس نام پر کہ نہیں ہماری آپس محبت میں اللہ کی خاطر وہاں جا رہا ہوں، اور جا کر ایسے کام کر رہے ہیں یا ایسے کاموں کا خاموش رہ کر اقرار کر رہے ہیں جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، یعنی منکرات سے بھری ہوئی کوئی جگہ ہے، وہاں پر جا رہا ہے کہ اس نام پر کہ ہاں میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ اگر واقعی اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں تو جہاں سے اللہ نے جہاں منع کیا ہے وہاں نہیں جائے گا، پھر وہ سلیکٹو ہوگا، یعنی ہر کسی کے پاس نہیں پہنچا ہوگا جانے کے لیے، بلکہ جہاں پر جانا اللہ کی رضا ہے جس میں، وہیں پر جائے گا، جہاں جانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ادھر نہیں جائے گا۔ تو یہ مقصد، یہ پہلی شرط ہے یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جو جانے کے فائدے اپنی مسلمان بھائی کی زیارت کے جو فضائل بیان کیے کہ جانے کا مقصد واحد مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، کوئی اور اس کے علاوہ مقصد نہ ہو۔ جہاں اللہ کی رضا ہوگی مسلمان بھائی، مسلمان جو شخص ہے وہ اس تک اس جگہ پہنچے گا۔ جہاں بھی اللہ کی رضا ہوگی، وہ چاہے اونچا شخص ہے، نیچا شخص، اونچا نیچے سے مراد دنیاوی حیثیت سے، یا کسی یعنی وہ جس بھی اسٹیٹس کا ہے وہ وہاں جائے گا، اور دوسرا اس بات کا خیال رکھے گا کہ اللہ کی رضا کی جگہوں پہ ہی صرف اس کے قدم جو ہے اس کو لے کر جائیں۔ دوسری شرط، دوسرا ادب جو اسلام نے جس کی ہمیں تاکید کی ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے، اور اس ادب سے جو دور رہنا، اس کی وجہ سے سنگین نتائج اس وقت یعنی معاشرے میں آ رہے ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے کے پاس جانا ہے وہ انتہائی زحمت کا باعث بن گئے۔ وہ یہ ادب ہے جو ان سورہ نور کی 2 آیات میں 27 اور 28 جو آپ سب سے پہلے تلاوت کی گئی، ان میں جو بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھروں میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تستأنسوا، اجازت نہ لے لو۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تستأنسوا کی تفصیل میں جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء کیا یہاں میں کہ یہ حکم ان کے لیے ہے اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں تم نے داخل نہیں ہونا۔ اپنے گھر میں کیا حکم ہے؟ یعنی جہاں پر جو میرا گھر ہے، جہاں میری بیوی رہتی ہے، مثلا میرے بیوی بچے رہتے ہیں، کیا وہاں پر میں اچانک پہنچ جاؤں اور سرپرائز دوں ان کو جانے کا؟ کہیں سفر پہ گیا ہوں، واپس آیا ہوں اور ایک عرصے بعد واپس اور ان کو بغیر بتائے اچانک وہاں چلا دوں، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے؟ نہیں۔ اس بارے میں ہمیں متعدد احادیث ملتی ہیں جس میں آج کل یہ جو ایک طریقہ یعنی رائج ہے سرپرائز دینا، یہ ایک یعنی شیطانی طریقہ جو ہے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اور اس کو اس طرح سے روا رکھا جاتا ہے کہ نہیں وہ سرپرائز دینا مقصد تھا نا، اس لیے دم سے آگے، تو یہ اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے، اسلام میں یہ اس کی اجازت ہی نہیں۔ اس بارے میں جو حدیث ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ہدایات کی ہیں۔ اس بارے میں پہلی بات صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے ان یترک الرجل اہلہ لیلا، کہ آدمی رات کے وقت یکایک اپنے گھر والوں کے پاس چلا جائے، ایک دم سے، یعنی سرپرائز جسے کوئی کہتے ہیں
اچانک یکایک اپنے گھر والوں کے پاس وہ چلا جائے. اس بات سے اس بات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمایا کرتے تھے. اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ کیا وہ اپنے گھر والوں کی خیانت کو پکڑنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس حرکت کی وجہ سے اس کا کیا مقصد ہے؟ اچانک جو ایک دھاوا بول رہا ہے کہہ سکتے ہیں، اچانک جو آ رہا ہے، کیا وہ گھر والوں کی کسی خیانت کو پکڑنا چاہتے ہیں؟ تو پیشگی اطلاع کے بغیر گھر آنا، اپنے گھر آنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. اس بارے میں دوسری حدیث جو کہ جیسے جابر ہی کی روایت سے ہے کہ ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جابر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تھے. جب غزوہ سے واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ منع کیا کہ کوئی بندہ رات کو اچانک گھر والوں کے پاس مت جائے. اور آپ نے باہر پڑاؤ کیا، مدینہ سے باہر پڑاؤ کیا رات کے وقت، کیونکہ آپ رات کو تاخیر سے غزوہ سے یعنی مدینہ طیبہ واپس تشریف لا رہے تھے، تو رات میں تاخیر ہو چکی تھی، لیٹ نائٹ. تو آپ نے مدینہ کے باہر پڑاؤ کیا، کسی قاصد کو بھیجا، مدینہ طیبہ میں اعلان کیا گیا کہ کل صبح ہم لوگ گھر آ رہے ہیں، اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں. اور پھر اگلی صبح کو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. دیکھیے کتنا اہتمام تھا. حالانکہ کیا دوسرے گھروں میں جانا تھا، ہر صحابی نے اپنے اپنے گھر جانا تھا، واپس آ رہے ہیں، لیکن ایک لمبے سفر کے بعد غزوہ سے واپس آ رہے ہیں. گھر والوں کو نہیں پتا کس وقت واپس آ گئے، ان کو نہیں معلوم. ظاہر ہے ٹیکنالوجی تو آج کل کی طرح تھی نہیں کہ آج آنے، کل آنے، ہفتے بعد آنے. اتنا اہتمام کہ مدینہ طیبہ سے باہر پڑاؤ کیا، پھر یعنی وہاں پر اعلان کیا گیا، اس کے بعد وہ وہاں پہ تشریف لائے. اس بارے میں ایک اور تیسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہ میں شریک تھے. آپ نے فرمایا، یہ حدیث پہلی جو حدیث ہے جابر کی حدیث ہے، غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رات آپ نے گھر میں جانے سے منع کیا. اور اس میں جو الفاظ آگے جو پہلے حضرت جابر کی حدیث گزری، اس میں جو ایک الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ نے منع کیا کہ گھر والوں کے پاس اچانک نہ جاؤ، بلکہ ان کو خبر دے دو تاکہ جس کے بال ٹھیک نہیں اپنے بال ٹھیک کر لے، جس عورت کے، جس بیوی کے نہیں، اور جس کے آپ نے فرمایا حتی تستحد المغیبہ، جس کے زیر ناف بال ان کو درست کرنے والے ہیں، اس کی اصلاح کر لے تو اپنے شوہر کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے تم ان کو پہلے سے خبر دو جانے کی. دوسرا جو اسی طرح کا قصہ ہے ایسے ابن عمر کی روایت میں، وہ بھی ایک اور یہ غزوہ کا وہ بیان کرتے ہیں. میں دوبارہ سے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت جابر کی جو حدیث ہے وہ ایک الگ قصہ ہے، اس میں بھی غزوہ کا ذکر ہے اور جس میں آپ حضرت نے منع کیا. اور یہ دوسرا قصہ ابن عمر، اس میں غالباً ایک اور غزوہ کا ذکر ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ شریک تھے. اس میں بھی آپ نے منع کیا کہ خواتین کے پاس اچانک نہ جاؤ، مدینہ میں باہر ٹھہرے اور اگلی صبح آپ نے یعنی ان کو انفارم کر کے پھر واپس آئے. یہ مختلف یہ جو حدیث ہیں یا واقعات ہیں، اس میں یہ ہدایت ہمیں صاف ملتی ہے. صحابہ کرام کی اس پر کتنی حرص تھی، آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی جو اہلیہ حضرت زینب، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت بن مسعود جب باہر جایا کرتے، مدینہ میں ہی کام کاج کے لیے جاتے، جب واپس گھر تشریف لاتے تو پہلے گھر کے باہر کھڑے ہو کے وہ کھانستے یا تھوکتے کہ آواز آ جائے، گھر والوں کو پتہ لگ جائے، اس کے بعد گھر آتے. تو صحابہ کرام اس جو نبوی ہدایت تھی اس کی سفر کے علاوہ حضر میں بھی یعنی عام حالات میں اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آج کل یہ آسانی ہے کہ آپ کہیں گئے ہیں، چاہے رات آپ 3 بجے بھی آ رہے ہیں، موبائل فون سے آپ نے اطلاع دے دی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس وقت آ رہے ہیں، پھر کوئی مذاکرہ نہیں، آپ جس وقت بھی آئیں. اگر آگے پہلے سے بتا دیا گیا تو مقصد ہے پورا ہو گیا، پھر لیٹ آنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. اب ہم آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، حتی کہ تم تستأنسوا ان سے انس حاصل کر لو. انس لفظی معنی یہ ہے، ترجمہ با محاورہ کیا تو اجازت لے لو. لفظی معنی تستأنس، انس حاصل کر لو، یعنی ان کو تمہارا آنا مانوس ہو، ان کو پتہ ہو، انفارم ہو کہ اس نے آنا ہے. اور اس میں یہ بھی آتا ہے انس حاصل کرنا، یعنی تمہیں پتہ ہو کہ وہ تمہارے آنے پر راضی ہیں. اگر ان کو تمہارا آنا
بوجھ لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو پھر تم نے وہاں پر نہیں جانا. انس اگر تمہارا ان کے ساتھ انس نہیں ہوا اس وقت آنے کے لیے، تو پھر تم نے وہاں پر نہیں جانا. اور اس کا محاورہ ہی کہا تھا تاکہ اجازت لے لو، لیکن لفظی معنی انس حاصل کرنا حتیٰ تستأنس ہو. تو آپ دیکھیں یہ جو ادب ہے اس کی کتنی دفعہ خلاف ورزی کی جاتی ہے. خاص طور پہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا سسرال ہوتے ہیں یا مثلا داماد بہو کے ساتھ، اور اس طرح کے کئی رشتوں میں اور زیادہ اس کی مخالفت نظر آتی ہے. اور اپنا یہ حق سمجھا جاتا ہے کہ ہم بغیر اجازت کے ہم جب چاہیں ہمیں اجازت ہے فوراً جانے کی، ہونی چاہیے اجازت، اور اگلے پر بھی لازمی ہے کہ ہمارا استقبال کرے، روکنے کی اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو اجازت اس میں یعنی اجازت کا بعض گھروں میں تو تصور نہیں سمجھا جاتا کہ میں اجازت لے کے جاؤں، یعنی اپنی شان کے خلاف یہ سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی گھر مستثنی نہیں کیا، قریب ترین رشتہ دار ہوں تب بھی حتیٰ تستأنسوا یہ شرط پوری ہونی چاہیے، اجازت حاصل کیے بغیر نہیں جانا کسی کے گھر میں. اور اس کے آگے ایک اس میں یہ بھی چیز ایک اس میں جو رویہ ایک معاشرے میں نظر آتا ہے کہ دوسرے کے پاس بے وقت بندہ جاتا ہے اور سوری سوری کرتا جاتا ہے اور ساتھ گھر میں گھس جاتا ہے. اس کو پتہ ہے بھی بے وقت آ رہا ہوں، یہ سوری کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے غلط وقت آ رہے ہو تو تمہارے سوری زبان سے کہتے رہنا، یعنی خود پہلے ادب کا خیال رکھو، جہاں منع کیا گیا منع ہونا ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور ان کے گھر والوں کو سلام کر لو. اجازت لینے کا طریقہ کیا سکھایا گیا؟ فوراً جاتے جائیں یا کوئی اور ہیلو کے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کرو. جیسے حدیث میں اس کا طریقہ سکھایا گیا کہ السلام علیکم ادخل، السلام علیکم کیا میں آ جاؤں؟ یعنی عربی میں الفاظ آتے ہیں، اب ظاہر اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، اندر آ سکتے ہیں. اور اب سلام کرنا، اجازت کا طریقہ سلام کرنا کتنی دفعہ؟ 20 دفعہ سلام کرے، اجازت نہیں مل رہی، کیا جاؤ سلام دعائی دے رہے ہیں، کوئی اس پر گالی گلوچ تو نہیں کر رہے. 34 دفعہ سلام کرنے کی اجازت نہیں. 3 دفعہ سلام، الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجع، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دفعہ اجازت لینی، اجازت مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو واپس پلٹ دو. 3 دفعہ بس، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا. ہر گھر کے اپنے حالات ہیں، اپنے اس کے یعنی خاص اس کے سرکمسٹانس ہوتے ہیں. السلام علیکم اندر آ جائیں، بس نہیں اجازت ملی یا کوئی جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ وقفے کے ساتھ، بس چوتھی دفعہ اجازت نہیں. تسلموا علی اہلہا، اسلام نے کیسے پورے رولز ریگولیشن یعنی اس کا جو پروسیجر ہے مقرر کر دی. یہ سلام کرنا اس پر بھی نہیں چھوڑا گئی جو جس کے پاس جا رہا ہے یا جو جا رہا ہے اس کی مرضی کے بھی کتنی دفعہ سلام کرے، اپنے اپنے رولز مقرر کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کر دیا سلام 3 دفعہ، اجازت لینے کے جو سلام ہے وہ صرف 3 دفعہ ہوگا. السلام علیکم اجازت ساتھ طلب کی نہیں، دوسری تیسری، اور بس اس کے بعد مزید اجازت طلب کرنے کی اس کے لیے جائز نہیں. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو. جو بندہ اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے شاید کو یاد رکھے، اللہ نے اس کا حکم دیا اور بعد میں کہا یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہیں اچھا لگے نہ لگے اچھا یہی ہے جو بیان کیا جائے، اسی پر عمل کرنا ہے. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، تو اگر تم اس میں کسی کو بھی نہ پاؤ، خالی گھر ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، تم اس میں داخل مت ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. تو آپ دیکھیں ایک ایسا گھر، مثلا کسی گھر میں آدمی اپنی فیملی کو لے کر کہیں گیا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں جب کہ مجھے یقین ہے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، کیا میں اندر گھر کے جا سکتا ہوں بغیر اجازت کے؟ نہیں جا سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کس گھر کی بات کی ہے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اس میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی ہے، اس میں اصل میں لوگ رہتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں ہے وہاں پر، اس میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ اجازت مجھے دی جائے. تو بندہ اجازت جہاں میرے گھر میں جا کے تم فلان جگہ یہ چابی لو گھر جاؤ، اس میں یہ کر، ٹھیک ہے اجازت ہو تو ٹھیک ہے، اجازت کے بغیر جس گھر میں کوئی نہیں ہے اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ یؤذن لکم، علماء نے اس کی حکمت بیان کی کہ ایک آدمی کی اپنی جو پسند نہیں کرتا کہ اس کی جو ایک یعنی گھر میں ایک پرائیویٹ لائف ہے
گھر میں اس کا کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے، ممکن ہے مختلف طرح کے کپڑے ہوں، کھانا پینا کوئی ایسا بکھرا ہوا ہو، کوئی اور ایسی چیزیں جو وہ نہیں پسند کرتا کہ باہر سے آنے والا بندہ جو ہے اس کی نگاہ اس کے گھر پر ایسی چیزوں میں پڑے. تو یہ گھر کا بھی پردہ اللہ نے ستر پوشی رکھی ہے، آدمی کی پرائیویسی ہے اس میں. تو وہ باہر گیا بغیر اجازت کے کوئی اس کے گھر میں جھانک نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں کہ گھر کے اندر آئے جب تک اجازت نہ دے دیجیے. حتی یؤذن لکم. اب فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اس کے آگے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، تو کیا کرنا ہے؟ فَارْجِعُوا، پھر واپس پلٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیز ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ کیا دیکھنے میں آتا ہے، آپ کسی کے گھر گئے اور وہاں اجازت نہیں ملی. ایک یا یہ کہ اندر پتہ ہے آپ کو اندر ہیں اور اس نے اجازت نہیں دی، یا نکل کے آپ سے معذرت کر لی بھی کسی اور وقت آ جائیں، اس وقت معذرت ہے، اس وقت میرا مشکل ہے. تو اب اس سے بندہ ایسا خفا ہوتا ہے کہ اس سے تو بات ہی نہیں آئندہ کرنی، اس کے پاس تو آئندہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا بے ادب، گھر کے دروازے پہ آ گیا پھر اندر آنے کی اجازت نہیں، یعنی اپنی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ تمہیں کہے کہ واپس پلٹ جاؤ، تو تم نے کیا کرنا؟ فرجعو، واپس پلٹ جاؤ، بس بغیر کوئی ناراضگی کے، بغیر کوئی اس سے قطع کلامی کے، اپنی شان میں گستاخی سمجھے ہوئے آرام سے کے ساتھ واپس پلٹ جاؤ. امام جریر طبری نے، امام طبری رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، ایک مکی صحابی تھے، یعنی مہاجر صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی یہ خواہش رہی، تمنا ہی رہی کہ کوئی میں کسی کے گھر جاؤں اور مجھے کہے کہ واپس پلٹ جاؤں، پھر میں واپس پلٹوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر لوں. کہ کبھی ہوا ہی نہیں، ان کو تمنا ہی رہی. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، دین پر عمل کرنا فخر سمجھتے تھے اس کو، یہ نہیں کہ اس کو مشکل سمجھتے ہوں بلکہ باعث فخر سمجھتے ہیں. تو یہ ہمیں یعنی اگر گھر والا جو ہے اس نے کہا ارجعوا تو کیا حکم ہے؟ فرجعوا هو ازکیٰ لکم. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے هو ازکیٰ لکم، اس میں بھی آپ یعنی غور کریں کہ وہ زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، بندہ اس کو اپنی توہین نہ سمجھنے لگے، تنقیص بے ادبی نہ سمجھے، بلکہ آرام کے ساتھ واپس پلٹ جائے. اس حکم پہ عمل ہو تو کتنا سکون ہو جائے. یعنی کسی کوئی آ گیا ہے، اب گھر والے بعض اوقات کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ چاہے کھاتا پیتا گھرانہ بھی ہو، وسائل بھی ہوں، لیکن یعنی خوشی غمی بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی بیماری بھی کوئی ہو سکتی ہے، کوئی اور ایسے گھر میں حالات ہو سکتے ہیں کہ بندہ نہیں چاہتا ہے اس وقت، وہ چاہتا ہے نہ وہ کسی سے ملے نہ کوئی اس سے اس وقت ملے، گھر کے حالات ہیں. اب کوئی آ گیا تو ایک مصیبت پڑ جاتی ہے، اب کیا کریں؟ وہ خاص طور پہ ساتھ خواتین بھی آ گئی ہیں، اچھا سب کو اس کا مطلب بٹھانا ہی پڑے گا. ایسے سمجھا جاتا ہے کہ اب ان کو اگر کہہ دیا واپس پلٹ جاؤ تو پھر تو یہ ناک کٹ جائے گی، بہت ہی مشکل ہو جائے گی. کہنا بھی مشکل لگتا ہے، اور جو بندہ جس کو کہا جانا ہوتا ہے، جو مہمان آیا ہوتا ہے، اس کو بھی یقین ہوتا ہے کہ بھی اس نے آیا ہوں، اس کا مطلب اندر مجھے داخل ہونے کا حق ہے میرا، کوئی مجھے نہیں کہہ نہیں سکتا کہ واپس پلٹ جاؤ. اگر اس کو بھی اپنا حق پتا ہو، اس کو بھی پتا ہو، تو کتنی آسانی ہو جائے گی. کہ اگر نہیں حالات، گھر والے کو حق ہے اس کو کہ واپس پلٹ جاؤ، تو اس کے لیے بھی لازمی اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے واپس پلٹنا ہے اگر تمہیں کہا جائے. اس کے بعد ہم بعض دیگر آداب کو یعنی اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں جو زیارت کے آداب ہیں. ادب نمبر 3 کہ گھر والوں کے حالات کو پیش نظر رکھنا. بعض دفعہ ممکن ہے گھر میں بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، ان کی اب تیاری ہے، اس میں وقت لگ رہا ہے اور مشکل سے وہ وقت پورا ہو رہا ہے. اب اگر ایک مہمان آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جو بھی آپ کہیں یعنی گھر کا جو روٹین ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی اس طرح نہیں ہو سکتی. تو جانے والے کو خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کے حالات کس طرح کے، اس کے حساب سے وہ جائے. اسی طرح کوئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. اب کسی گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے، مریض ہے، بیمار ہے، یا کوئی بے خوابی میں اب کسی کو نیند نہیں آتی. اب ایک بندہ بعض اوقات گھنٹوں لیٹا رہتا ہے اس کوشش میں کہ اس کو نیند آ جائے، اور رات 11-12 بجے ایک مہمان آیا تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. تو یہ وہ اپنی طرف سے بیمار پرسی کر رہا ہے، اور اس بندے پر اتنا وہ بھاری بات گزر رہی ہے کہ ابھی تو کچھ نیند آنے لگی تھی، ابھی ایک پھر آ گیا. بہرحال یہ آپ ایک دوسرے کے حالات کو ہم لوگ جانتے ہیں، جیسے بھی ہوں وہ ایک دوسرے کے حالات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے یعنی جو جانے والے کے لیے.
اسی طرح یعنی کھانے پینے کے حوالے سے بھی حالات بعض اوقات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. کئی گھر جن میں آپ کئی ڈشز ہو سکتی ہیں، ممکن ہے دوسرے گھر میں صرف دال ہی موجود ہو، اس کے حالات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کو پسند نہ کریں کہ اس وقت کوئی بھی یہاں پر ہمارے گھر میں آئے. ایک اور ادب، چوتھا ادب، مہمان کہاں بیٹھے، جب گھر میں جا رہے تو کہاں بیٹھے. بعض لوگ جو ہیں وہ جب گھر میں جاتے ہیں، خواتین حق سمجھتی ہیں اچھا بیڈ روم بھی دیکھنا ہے، کچن دیکھنا ہے، چھت دیکھنی ہے، انہوں کہتا ہے یعنی اپنے جہاں وہ چاہتا ہے پورا گھر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ معائنہ کرائیں. اصل میں حکم کیا ہے، جہاں تمہیں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جاؤ. بس جو مہمان کے لیے میزبان مناسب جگہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، بس وہاں بیٹھ جائیں. اس کی اجازت نہیں کہ آپ بغیر اجازت کے یا اس کو مشکل میں ڈال کے، تنگی میں ڈال کے میزبان کو آپ مجبور کریں کہ گھر کے وہ حصے جہاں وہ نہیں لے جانا چاہتا وہ بھی آپ کو آگے آگے جا کے وزٹ کروائے. اسی طرح پانچواں ادب ایک اور یہ کہ بعض لوگ جب گھروں میں وزٹ کرتے ہیں تو غزل بسر کا اہتمام نہیں ہوتا. یعنی جب تو بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر والے کے ساتھ تو عورتوں سے بیٹھے ہیں، جو بندہ نہیں ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے برے لوگ اس طرح کے لیکن معاشرے میں موجود ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کی کہ کسی طرح خواتین کو ان پر یعنی جیسے بھی ہو نکاح پڑ جائیں. جہاں حکم دیا گیا ایک تو مہمان آ رہا ہے اور ضروری ہے کہ بھی غزل بسر کرے. باپردہ خواتین گھر میں موجود ہوتی ہیں، ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہیں سامنا ہو جائے، کچھ ایسا ہو گیا تو بندے کے لیے ضروری ہے غزل بسر کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس کو بھی. اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، ایک بندہ جو یعنی جب کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تو اس وقت دوسروں کی غفلت کے وقت ایسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے جو کہ کسی اور کے سامنے وہ نہیں دیکھنا، نہیں اس کی طرف دیکھتا، تو یہ آنکھ کی خیانت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو وہ گھر والا تو نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین، اس سے پرہیز کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. بلکہ خواتین سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ یہ جو غزل بسر کی آیت ہے یغضوا من ابصارہم، اور جو پہلے ہم نے اجازت کی آیت پڑھی یعنی جو سورہ نور کی آیت 27 اور 28 پہ پڑھی جس میں اجازت لینے کا حکم ہے، اس میں ایک غور طلب پہلو یہ بھی ہے کہ سورت کی جو ابتدا ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک انتہائی بڑا جو گناہ ہے بدکاری اس کا ذکر کیا اور اس کی سزا اور اس پہ پھر تہمت لگانے کی کسی پر سزا، اس کی حد کیا ہے، اس کے متعلق احکام کا ذکر کیا. اب آگے جا کے ان اور جو احکام ہے اس میں ایک یہ بھی ہے اجازت لینے کا ذکر بھی ہے. تو علماء نے کہا کہ پہلے بدکاری سے منع کیا گیا، اس کی سنگینی بیان کی گئی، اس کے بعد ان احکام کو ذکر کرنے کا مقصد یعنی ایک اشارہ اس کی طرف ملتا ہے کہ تم ان آداب کا خیال رکھو گے تو بدکاری کی طرف جانے سے بچے رہو گے. گھروں میں اجازت لے کر جانا اور دیگر جو آداب سکھائے گئے ہیں اس کا خیال رکھنا یہ آدمی کو پاک دامنی کی طرف، عفت کی طرف لے کر جاتا ہے. ورنہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو برائیاں جنم لیتی ہیں، بے پردگی ہو سکتی ہے، بے حیائی اس میں پھیل سکتی ہے. تو یہ بدکاری کی طرف لے جانے والے دروازے جو ہے وہ اس طرح زیادہ کھلتے ہیں اگر آداب کا خیال نہ رکھا جائے. تو غزل بسر کی جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور ہی میں نازل فرمائی. چھٹا ادب، بعض لوگ گھروں میں جو وزٹ کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ٹوہ میں رہنا، کہ گھر کے جو چھپی ہوئی چیزیں نہیں پتہ کسی طرح وہ اندر سے ٹٹولیں پتہ لگ جائے. تو یہ جو چیز ہے اس کی بھی اسلامی اجازت نہیں ہے. ولا تجسسوا، تجسس نہیں کرنا. کسی کے گھر میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں جو پوشیدہ چیزیں ان کو بندہ کوشش کرے ٹٹولنے کی. بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو گندا مقصد ہے نا اس کو بچوں کے ذریعے پورا کرتے ہیں. بچے معصوم ہوتے ہیں، کسی دوسرے جو میزبان ہے اس کا بچہ آ گیا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسی باتیں جو کہ گھر والا نہیں بتا سکتا، سمجھدار بندہ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا. بچے نے پوچھیں گے ہاں بیٹا اس کا کیا ہے، اچھا یہ کیا، یہ بچہ معصوم ہوتا ہے بتاتا رہتا ہے. اس طریقے سے وہ ٹولتے ہیں
گھروں کے حالات جو ہیں ٹٹولتے ہیں. یہ بھی تجسس ہے. کہنے کو بچے سے گپ شپ مار رہے ہیں، لیکن وہ اندر سے یعنی تجسس جو کر رہے ہیں اور ایک غلط چیز اس کا مقصد جو ہے اس طرح سے اپنا پورا کر رہے ہیں. کسی طرح بھی ہو بھائی، یہ جو تجسس کرنا ہے اس کا طریقہ جو بھی ہو اس کو اسلام میں اجازت نہیں. تو ایک اور چیز ساتواں جو ادب ہے کہ کسی کے گھر جانا اس کی فریکوینسی مناسب ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی اس پر بوجھ بڑھنے لگ جائے اور یعنی ہر دوسرے دن آ کے پہنچا ہو اس کے گھر آیا ہو. اس طریقے سے وہ جانا محبت کا باعث نہیں بنتا، بلکہ الٹا ایک دوسرے سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. کیا خوبصورت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. آپ نے فرمایا زر غبا تزدد حبا. زر غبا، زر کا مطلب زیارت کرو، غبا یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا وقفے سے بار بار بہت زیادہ زیارت کرنا فریکوینٹ، اس سے منع کیا. زر غبا تو فائدہ کیا ہوگا؟ تزدد حبا، محبت میں اضافہ ہوگا. اس حدیث کا مفہوم مخالف اگر آپ دیکھیں یعنی سمجھ کیا لگی، اگر اس ادب کا خیال نہیں رکھا جائے گا کہ زر غبا نہیں ہوگا بلکہ آدمی بہت زیادہ زیارت کرنے لگے تو پھر محبتیں بڑھیں گی نہیں، الٹا اثر ہونے لگا اس کا. زیارت کی جو فریکوینسی ایسی ہونی چاہیے جو کہ یعنی آرام سے برداشت ہو اور آسان لگے جانے والے کو، جس کے پاس جا رہے ہیں اس پر بوجھ نہ بننے لگے، چاہے جو بھی رشتہ ہے. یعنی بعض رشتوں میں یہ حق سمجھا جاتا ہے کہ جہاں روز ہی ہم جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اس کو بھاری لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ کا رشتہ جو بھی ہے، دوستی جیسی بھی ہے، فریکوینسی جیسا اس کے ساتھ تعلق ہے ایک مناسب ہونی چاہیے، اس کو بوجھ نہ بننے پڑے. 8واں اور جو آخری آج بیان کریں گے ایک اور ادب یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جائے دیں تو عربی میں کہتے ہیں زیارات ثقیلہ، کہ ایک ایسی زیارت جو کہ یعنی بھاری زیارت بن جاتی ہے کہ آدمی اپنے سارے کنبے کے لوگوں کو لے کے چلا جائے، ایک بڑے گروہ کو یعنی کافی تعداد میں وہاں چلا جائے. اب جا کے اس کے لیے ایک اور مصیبت بن جاتی ہے کہ اتنے لوگوں کو کہاں بٹھائیں، کیسے ان کو سرو کریں، ایک اور اس میں مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. آدمی جا رہے ہیں مناسب یعنی اتنے لوگ جائیں جو کہ اس کو پتا ہو کہ بوجھ نہیں بنے گا، مناسب تعداد میں وہاں پہ جایا جائے. مقصد یہ کہ بھائیوں ایک دوسرے کے بعد جانا تبھی وہ صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ایسے سب چیزوں سے بچا جائے جو کہ جس سے جانا جو باعث زحمت بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے. اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے، خصوصاً ان بعض حالات میں جیسے بھی کسی کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے، کوئی اور ایسے خاص جو حالات ہیں اس میں تو یہ ایک حق سمجھا جاتا ہے کہ بار بار کبھی ایک رشتہ دوسرا تیسرا کہ فلانا آ رہا ہے، اس کو جانا جو ہے اس کو ایک اپنا حق سمجھا جانے لگتا ہے. تو اس سے اور صرف جانا نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگوں کا اکٹھے جانا اس کو بھی نروا رکھا جاتا ہے. اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بعض آداب ہیں، یقیناً اس کے علاوہ بھی کئی ایک آداب ہیں، اسی پر ہی ہم اتفاق کرتے ہیں. تو اس میں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس جانا یہ ایک اس کی بہت فضیلت ہے. جو بندہ اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملتا ہے، اللہ کی خاطر اس کے پاس جاتا ہے، اس کے لیے اس کا جانا جنت میں جانے کا ایک سبب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتا ہے، اس کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. اور اسی طرح جو جس کے پاس بندہ جا رہا ہے اس کو بھی ہدایات دی گئی مہمان کا خیال رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آداب کا خیال رکھنا لازمی ہے، تبھی یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی. جس میں پہلا ادب یہ بیان کیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ آدمی یہ کام کرے، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اور دوسرا اجازت کے حوالے سے تفصیل سورہ نور کی دو آیات میں ہم نے دیکھی. دیگر آداب کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا. اسلام آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے، زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر کہ شاندار ہدایات ہمارے سامنے دین نے نہ رکھی ہوں. اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے جو کہنے سننے والے لوگ یعنی دین سے وابستہ لوگ ہیں، وہ بھی جو ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے آداب ہیں، اسلامی احکام ہیں، ان سے روگردانی کی وجہ سے انہوں نے بھی یہ جو ایک رحمت کی چیز ہے اس کو زحمت بنا لی ہے اور الٹا ایک بوجھ بن گیا جو کہ اسلامی
یعنی اتنا خوبصورت حکم ہے جو ترغیب جس کی دی گئی، اس لیے کہ ان آداب کا خیال نہیں رکھا جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں، دینی اخوت، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے والا بنائیں، اور دینی اخوت کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورے کرنے والے بنیں۔ اے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ہم بنیں، اور جو بھی آداب جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کی تعلیم دی ان کی ہم پاسداری کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔